بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلی مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنا بنت فاکوز ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ حدیث پاک ہے، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں، اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اس سے ملے۔ آخر کار قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو
درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں۔ اللہ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکالیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہی تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بھیجا ہے، میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل بھی سکھائی۔ امام ابو ذرا دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتابیں آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام
کسی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندوں کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمانبردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہے اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ فرمانے لائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہو گئی، بلا شبہ میں تم پر وہ اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا، ایک منافقین، دوسرا دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، اور آل فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمانے لائی ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، پس ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل
نظریہ پر اسرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کو حکم دیا۔ مباہلہ کے لیے عیسائیوں کے دو سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ علیہ السلام پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ میں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اور میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ پھر بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا رہتا ہے۔